قرآن مجید کا تیسرا سورہ، سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جس سے آسمانی آگ کھا جائے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول معجزات اور تمہاری فرمائش کے مطابق صداقت کی نشانی لے آئے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے جو معجزات، مواعظ اور روشن کتاب سب کچھ لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمہارا مکمل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا۔ اس وقت جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور زندگانی دنیا تو صرف دھوکے کا سرمایہ ہے۔ اولاد کے حق میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی مجھے اپنے خزانہ رحمت سے نرینہ اولاد عطا کر اور انہیں میرے لیے سراپا خیر و برکت قرار دے، اور انہیں ان چیزوں میں جن کا میں طلبگار ہوں میرا مددگار بنا، اور مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے، اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امر نہیں کی، اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا، اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا، اور ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے، اور جتنا ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا، اس طرح کہ اسے ہمارے سینوں میں ٹھہرا دیا اور ہمارے رگو پے میں دوڑا دیا۔ ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا، ہم بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن کرتا اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے۔ اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہمت بندھاتا ہے، اور اگر کسی عمل خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے باز رکھتا ہے اور گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور ہمارے سامنے شبہ کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا اور امید دلاتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر تو اس کے مکر کو نہ ہٹائے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور اس کے فتنوں سے نہ بچائے تو وہ ہمیں ڈگمگا دے گا۔ خدایا اس لعین کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے ذریعے ہم سے دفع کر دے، تاکہ کثرت دعا کے وسیلے سے اسے ہماری راہ ہی سے ہٹا دے اور ہم اس کی مکاریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ، میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجتیں برلا، اور جبکہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کر،
اور جبکہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما۔